اللہ واسطے چاہے علماء پر رحم کرو یا نہ کرو، مدارس پر رحم کرو یا نہ کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ میں نے روح المعانی میں پڑھا ہے، کوئی قوم اگر کسی نبی کو بے دردی سے شہید کرتی ہے تو اللہ پاک اس نبی کے بدلے میں 70,000 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ قانون سے ہٹ کر کے پھر کروڑوں کو، حضرت نے لکھا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے کہ ایک نبی کے بدلے میں اللہ 70,000 کو موت کے گھاٹ اتار، اور اگر ایک عالم ربانی کو کوئی شہید کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک 30,000 کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ابن عباس کا قول نقل کیا، آپ کا ملک مفتی نظام الدین سے بڑا عالم ربانی کوئی نہیں ہوگا، حبیب اللہ مختار شیخ الحدیث سے بڑا عالم ربانی نہیں ہوگا، شیخ الحدیث عنایت اللہ سے بڑا کوئی عالم ربانی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ حافظ قرآن، قرآن کے مفسر، اور مجھے خدا کر کے کہہ رہے ہیں مولانا احتیاط کر لو، مولانا احتیاط کرو۔ بتاتے بھی ہیں مجھے کہ پارا چنار کا فلانا آدمی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو۔ اس نے کس کو بتایا؟ بتاتے بھی ہیں کہ ایران سے بارڈر سے اتنے لوگ دہشت گرد داخل ہو گئے، بتاتے بھی ہیں کہ شام سے اتنے لوگ آ گئے، علماء قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، اور علماء کو دھڑا دھڑ مفتی نظام الدین بخاری پڑھانے کے لیے جا رہے، پیشانی پہ گولی مار دی۔ علی شیر حیدری، علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ درس دینے کے لیے جا رہا ہے، قرآن کے درس دینے کے لیے جا رہا ہے، سینے کے اندر اس کو گولی مار دی۔ بخاری پڑھانے کے لیے عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے، جامع فاروقیہ کے شیخ الحدیث، ان کے اس کھوپڑی کو اڑایا گیا، اور ادھر گندا نالا پی آئی والوں کے ٹٹی پاخانے وہاں سے جا رہے ہیں، اس نالے کے اندر شیخ الحدیث کا بھیجا اور اس کے مغز اسی میں گر گیا تھا۔ حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ مختار شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے، ان کو جلا کر کے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون پیارا وہ خوبصورت حبیب اللہ کہاں ہے۔ اور کہتے راکے ایجنٹ کرے، راکے ایجنٹ کرے، راکے ایجنٹ کرے، یہ انڈیا کا وہ ہے، تو تم کہاں ہو؟ تو تم کہاں ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کہ انڈیا میں اس طرح علماء قتل نہیں ہوتے، انڈیا میں اس طرح علماء قتل نہیں ہوتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ 40 کروڑ مسلمان ہیں، اس طرح مسلمان بے درد نہیں ہے۔ اب ان مسلمانوں نے تمہارا ناک بھی کاٹا کہ جو تم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا، وہ مسلمان اب ان کے علماء ہندوستان کے وہ بیان کر کے کہہ رہے کہ اس پاکستان کو سلام، ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے۔ ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح وہاں علماء نہیں ہیں۔ کتنے علماء قتل ہوتے ہیں؟ حکومت جب سچی ہو، ہمارے اس علاقے کے اندر چوریاں ڈکیتیاں قتل، چوری ڈکیتی قتل، اور کسی سے بھی کہہ دو ایسے کہتے میرے پاس نفر ہی نہیں ہے، میرے پاس بندے بھی نہیں ہے۔ ارے چوری تو چوری، مسلمانوں ان علاقوں کے اندر ظالم بندوقوں کے ساتھ گھروں میں اتر کر کے چھلانگ مار کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، اور بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس کی بیوی یا بیٹی کے ساتھ اس کے ساتھ بدکاری بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایس ایچ او سے کہہ دیا، لیکن اب الحمدللہ، پہلے ایک یہاں ایس ایچ او آیا تھا، پٹھان تھا، ذاکر نام تھا، اس نے ایسا ان کو جھاڑو لگایا، چوروں کو ڈاکوؤں کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ نفری یہی تھی، پولیس کی تعداد یہی تھی، گاڑیاں موبائل یہی تھے، لیکن وہ سچا جوان کا بچہ تھا۔ اور اس کے بعد ابھی محمد علی آیا، نمازی آدمی آیا، ابھی 10-15 دن سے آیا، چوریوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس درمیان میں سینکڑوں چوریاں، ڈکیتیاں، قتل۔ ہمارے اساتذہ اس مدرسے کے، چھوٹا سا مدرسے، اس میں کتنے اساتذہ لوٹے۔ ہمارے ساتھی باہر سے آ رہے، ان کو کتنے، وہ مدرسے میں چندہ دینے کے لیے آ رہے، لیکن یہ کہ ان کو کہا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، ہمیں دے دو، راستے پر انہوں نے۔ اور ہمارے ایک ساتھی مولانا منظور یوسف جامع فاروقیہ کے استاد تھے، اس کو اللہ کا بھلا کر روکا، موبائل بھی لے لیے، پیسے بھی لے لیے۔ آخر میں چور نے کہا حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، سمجھے، دعا فرمائیں۔ اور مولانا کی چشمہ، اس کا اللہ کا بھلا کہ یہ چشمہ جو تھا، چشمہ اس کو لے لیا، کہا کہ یار بہت اچھا ہے حضرت، یہ بھی ہمیں دے دیں، سمجھے، ورنہ ہم آپ کو گولی دے دیں گے، سمجھے، G3 کی گولی ادھر سے لگائیں گے دوسرے۔ تو مولانا منظور صاحب غریب، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، اس نے وہ چشمہ بھی ان کو دے دیا۔ وہاں سے آ کر اس طرح کر کہتے استاد جی میرا موبائل بھی چھین گیا، پیسے بھی چھین گیا۔ میں نے کہا صبر کر، ہے یہ چور جی ادھر دن 10 بجے اور 11 بجے۔ لیکن اب محمد علی آیا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں،
ابھی چند دنوں سے 2 ہفتہ 3 ہفتہ نہیں ہو گئے کہ الحمدللہ وہ چور کیوں کنٹرول ہو گئے؟ اس لیے اسی پولیس طبقے میں اچھے لوگ بھی ہیں، ایس ایچ او بھی بہت سے اچھے بھی ہیں، غیرت مند بھی ہے، علاقہ صاف ہو گیا۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ یہ فوراً پھر جو چور ہوتے ہیں وہ اوپر اطلاع کر دیتے ہیں بڑے وزیر اعظم کو یا صدر کو یا کسی وزیر اعلیٰ کو کہ جی فلانے علاقے میں چوری بند ہوگی، محمد علی نے چوری بند کرایا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ذاکر نے چوری بند کرایا، لہذا ان کے تبادلہ کراؤ۔ تو اس غریب کے لیے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں ابھی کہ بھائی یہ محمد علی ابھی آیا ہوا ہے، نمازی آدمی ہے، مجھے تو اس سے بڑا ایک عجیب سا اس کا ہو گیا، پولیس والوں کو کہتے کہ چلو گھومو پھرو اللہ کے نام۔ کو یہ بات ذہن میں رہے کہ میرا روزہ ہے اور آئندہ کل جو میں کھانے پینے سے بچوں گا، اجتناب کروں گا، اور اپنے جنسی خواہشات سے یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک فریضہ میں بجا لا رہا ہوں۔ تو اس بات کا اگر استحضار ہو اور اس کی نیت ہو اور یہ ارادہ ہو تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اصل چیز یہی ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان اس نے ادا نہ کی ہو، اس لیے یہ الفاظ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہو تو اس وقت تک سحری کا وقت ہے، بلکہ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ ادھر سے اذان شروع ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بلکہ اذان کو مؤذن ختم کرتا ہے، جب تک کہ اذان ختم نہ ہو اس وقت تک یہ کھاتے پیتے ہیں۔ اذان شروع ہو گئی، گلاس پانی کا ان کے منہ پہ ہے، اذان شروع ہو گئی، چائے کے کپ ان کے ہاتھ میں چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اذان ہمیشہ وقت سے باہر، یعنی رات کا وقت حصہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اذان وہ صبح صادق کی ابتدا میں، یعنی صبح صادق ہو گئی، اب دن شروع ہو گیا، اب یہ صبح صادق کی ابتدا میں اذان دی جاتی ہے۔ اگر صبح صادق ہی میں مؤذن اذان دے رہا ہے اور کوئی اس وقت کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، چائے کی اس کپ کو پورا کر لوں اور یہ جو گلاس ہے یہ پی لوں، وہ پی لے، لیکن یہ کہ روزہ اس بندے کا نہیں ہوگا، اس کے ذمہ پر قرضہ ہے اور اس کے ذمہ پر قضا لازم ہے۔ اس لیے کہ اذان سحری کے وقت میں نہیں ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے احتیاط اس میں ہے کہ 4-5 منٹ پہلے اذان شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیں اور یہ کہ نیت کر لے کہ میرا روزہ ہوگا۔ اصل اعتبار وہ اذان کا نہیں ہے، اصل اعتبار وقت کا ہے۔ اگر مؤذن فرض کر لو کہ 4:40 پہ وقت ختم ہو جاتا سحری کا، مؤذن 4:30 پہ 35 منٹ پہ اذان دیتا ہے، لیکن وقت باقی ہے، غلطی سے کسی مؤذن سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اذان دے رہا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کھا بھی رہا ہے اور پی رہا ہے، وقت اب تک یہ ہے کہ فجر کا داخل نہیں ہوا، صبح صادق کا وقت داخل نہیں ہوا، اس کا روزہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت ختم ہو چکا ہے اور صبح صادق کے ابتدا میں مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ ایک گھونٹ پانی پیے گا یا یہ ہے کہ چائے پی لے گا اور وہ ایک لقمہ اس کے منہ میں ہے، اس کو حلق سے اتارے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رہے کہ اصل اعتبار وقت کا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ سہولت ہے، مختلف ادارے، مختلف مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کی طرف سے وہ کیلنڈرز بھی سب کو یہ کہ میسر ہے اور سب کے پاس موجود ہے وقت کو، کہ سحری کا انتہائی وقت کیا ہے یہ بھی معلوم کر لیں، اور اسی طریقے پر افطار کا اصل وقت بھی کیا ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ اذان اگر صبح صادق کو دی جاتی ہے، اس ٹائم پہ کوئی کھا رہا پی رہا، روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اور اگر اذان اس نے وقت اب تک صبح صادق کا داخل نہیں ہوا، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، اس کی انتہا نہیں ہوئی، اس میں کوئی اذان دے رہا ہے اور مؤذن غلطی سے کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، تو پھر یہ کہ روزہ اس کا ہوگا۔ لیکن اذان وقت میں جب دی جا رہی اس میں کوئی کھائے گا پیے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن تام شرعی حکم یہ کہ پورا دن
کھانے پینے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے گا، لیکن اس روزے کی قضا کرنی ہوگی اس کو۔ اسی طرح افطار کا مسئلہ ہے کہ وقت داخل ہو گیا، انتظار میں ہے لوگ کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، آج کل بجلی بھی نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر قریبی مساجد سے آواز نہیں آ رہی، وقت جب ہو چکا ہے، وقت داخل ہو چکا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، جب واقعتاً یقین ہے کہ وقت داخل ہو گیا تو افطار کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی اگر کوئی مؤذن سورج غروب ہونے سے پہلے اذان دیتا ہے اور اس پر کوئی افطار کر لیتا ہے، اس روزے کی بھی قضا ہوگی۔ اعتبار اصل یہ ہے کہ وقت کا ہے۔ ان مسائل کا یہ ہے کہ لحاظ کر لیں اور ان کی معرفت ضروری ہے، ورنہ بعض صورتوں کے اندر یہ ہے کہ بعض صورتیں اس قسم کی کہ روزہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں آداب اور مستحبات کا علم نہیں ہوتا، روزہ تو ادا ہو ہی جاتا ہے لیکن اس پر اجر و ثواب اور کسی طرح اللہ کی خوشنودی اس پر مرتب نہیں ہوتی۔ اس کا لحاظ یہ ہے کہ رکھ لیں۔ اسی طرح صوفیہ کے ہاں جیسے کہ کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یہ روزہ کی ایک ظاہری حقیقت ہے کہ آدمی کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روک لے، لیکن ایک روزے کی روح ہے اور اس کی اصل حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران آدمی گالم گلوچ سے اور اسی طریقے پر غیبت سے اور سب و شتم سے اور ان چیزوں سے بھی اجتناب کرے۔ روزے کے دوران اگر وہ غیبت کا ارتکاب کرتا ہے اور الزام اور بہتان تراشیاں اور سب و شتم، تو ایسی صورت کے اندر فقہا کے ہاں فقہا یہ کہہ دیں گے کہ روزہ اس کا ہو گیا اور اس کے ذمہ سے فریضہ اتر گیا، لیکن یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں سرے سے اس کا یہ ہے کہ روزہ ہی نہیں ہوا۔ بعض صوفیہ اس میں بڑی سختی سے کام لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جیسے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اسی طریقے پر دیگر جو صغائر ہیں اور کبائر جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بھی اجتناب کریں گے، آداب اور شرائط کے ساتھ روزے کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی بھی اس پر مرتب ہوگی، اور یہ بندہ روزے رکھنے والا اجر و ثواب سے محروم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اور اللہ تھوڑی سی گفتگو کی اس کے بارے میں تو عرب لوگوں نے پھر اس کی خوب خبر لے لی۔ یہ تو ہوتا ہے ہر ایک انسان میں، خذ منہ ما صفا ودع منہ ما قدر۔ امام بخاری پر بھی جرا موجود ہے، ترمذی پر، نسائی پر، ابو داؤد ابن ماجہ پر، لیکن بہرحال یہ کہ اصول حدیث میں وہ آدمی ماہر ہے، اصول حدیث میں ماہر ہے۔ یہ تو ہر محدث سے کچھ نہ کچھ ہر انسان کے تفردات ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تیسری چیز ہے تواتر التعارض والتمایل، اس کی مثال کیا ہے؟ تراویح، یہ باقاعدہ تواتر التعامل حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ۔ اور مزے کی بات آپ کو بھی بتا دوں کہ اس زمانے سے لے کر کے اب تک، اب صرف یہ کرونا میں لے جا کر کے انہوں نے 10 کر دیا۔ اچھا 8 بھی نہیں ہوا، 10 ہو گئے، 20 کو بھی کاٹ دیا، اور اللہ کا لگا 8 بھی نہیں کیا، 10 کیا، سمجھے؟ روزہ خالص میرا ہی ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں اللہ خود ہی دیتا ہوں، باقی اعمال کو فرشتے لکھ ہی لیتے ہیں۔ روزے کو اپنی طرف، حالانکہ ذکر و اذکار، تلاوت، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر اعمال ہے، وہ سارے عبادات تو اللہ ہی کے لیے ادا کی جاتی، لیکن رمضان کے روزوں کا اور روزے کی اور رمضان کے مہینے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے خصوصی طور پر اس کی نسبت یہ ہے کہ اپنی طرف کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی رہے، میری گزارش ہوگی کہ ہماری آمدنی کے اندر بھی کچھ ظاہر کہ حرام کی آمیزش تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آمدنی حرام کی ہے اور صبح سے لے کر کے شام تک آدمی بھوکا پیاسا روزہ بھی رکھتا ہے، افطار حرام مال سے اور سحری کا کھانا بھی حرام مال سے، تو یقیناً فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کس طرح قبول ہو جائیں گے، رمضان میں اس کی مغفرت کس طریقے پر ہوگی۔ اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ اس رمضان کے مہینے کے لیے کم از کم حلال کمائی ہمارے پاس ہو، جس میں افطار کرنا اور اس حلال کمائی سے اپنے بچوں کو افطار کرانا اور سحری کا کھانا رمضان میں تو کم از کم اس کا اہتمام ہو۔ کوشش کر لیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس لیے کہ بھوک
اور پیاس کی تکلیف برداشت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ثواب بھی نہ ملے، تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدبختی کائنات کے اندر انسان کے حق میں کوئی اور متصور نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام گزارش ہوگی کہ غیبت اور گالی گلوچ اسی طریقہ پر یہ ہے کہ فضول اور لایانی قسم کے مباحث میں